ایک سور پوائنٹ ابھی بھی نظر آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف سخت اقدامات کریں، ان کے گرد گھیرا تنگ کریں. تو کیا کیپیسٹی ہے، گھیرا تنگ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا واقعی یہ سب سے بڑا لیکیج ہے آپ کی اکانومی کا کہ آپ ٹیکس ریونیو نہیں بڑھا پا رہے؟ دیکھیں، جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ٹیکس کے سسٹم میں نہیں ہیں یا جو ٹیکس جتنا دینا چاہیے اتنا نہیں دیتے، ان کے خلاف اپنے ایکشنز کو صحیح کریں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، مگر اس کے ساتھ دو باتیں بالکل واضح ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے سسٹم میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف کوئی سخت ایکشن لے سکیں، اور جب ہم اس کا ایکشن لیتے ہیں تو انڈائریکٹلی ہمارا کرپشن کا لیول بڑھ جاتا ہے. دوسری بات جو ہے وہ زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ کے اندر اتنی سیاسی ساکھ ہے اور اتنی سماجی کریڈیبلٹی وہ رکھتے ہیں کہ وہ کسی ایسے بڑے اسٹیپ کو پورا کر سکتے ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا کہ ہم کوئی بڑا اسٹیپ لے سکیں گے ان لوگوں کے خلاف جو ٹیکس نہیں دیتے یا ٹیکس کم دیتے ہیں، وہ صرف باتوں کی حد تک ہے، اس کی کوئی ایکچوئل حقیقت اچھا، نہیں ہے. ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ جو آپ کے ٹیکس حکام ہیں آپ ان کے اختیارات میں اضافہ کریں اور شفافیت لے کے آئیں پورے نظام میں تھرو ٹیکنالوجی. تو آپ ان دونوں تجاویز پہ سمجھتے ہیں کہ عمل کریں تو کچھ بہتری کی امید ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، دو باتیں آپ نے ملا دی ہیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں. جی جی. جو لوگ ہیں ان کے اختیارات میں اضافہ کرنا وہ بالکل غلط بات ہے. وہ ٹوٹلی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، وہ رشوت میں بڑھائے گا، کرپشن بڑھائے گا اور چیزوں میں کوئی حل نہیں لے کر آئے گا. جہاں تک آٹومیشن کا سوال ہے، اس میں آپ فاسٹ ٹریک بلکہ فاسٹ ٹو فاسٹ ٹریک میں چلیں. میں 2020 میں واپس آیا تھا، میں نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کو اپروو کر کے چلا کر آیا تھا. آج 2024 ہو گئی ہے، میرا نہیں خیال کہ کسی جگہ پر ٹریک اینڈ ٹریس صحیح طرح چل رہا ہے، اور پی او ایس میں بھی جو میں نے شروع کیا تھا وہیں پہ کھڑا ہے. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں کو الگ الگ لے کے چلنا چاہیے، ادروائز یہ باتیں کنفیوژن کی طرف لے جا رہی ہیں. جو پی او ایس پہ چوری کے حوالے سے بھی ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں جی کہ کہا گیا ہے کہ آپ جرمانہ جو ہے وہ 5 لاکھ سے بڑھا کے 50 لاکھ کر لیں. جرمانے اس کا علاج ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ٹیکس چوری پر فوجداری مقدمات جو ہے وہ لانے کی بھی تجویز ہے. تو آپ ان دو تجاویز پہ بھی بتا دیجئے، اور یہ بھی بتائیے کہ کیا جرمانہ جو ہے وہ ڈیٹرنس یا جو والنٹیریلی ٹیکسیشن میں آنا ہے اس کو امپروو کر سکتا ہے، بیکاز آپ وہاں دیکھیے، پہ رہے بات ہیں؟ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں نا بالکل کتابی ہیں، یہ ہم بڑے عرصے سے سن رہے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور یہ سب چیزیں صرف لوگوں کو ایک بلا وجہ کا آسرا دینے کی بات ہے. یہ جرمانے بڑھا دیے اور جرمانے ختم کر دیے، یہ کرپشن کو بڑھاتی ہیں. اور اس طرح سے کوئی پاکستان سسٹم میں ٹیکسیشن نہیں آئے گی. صرف ایک ہی سسٹم ہے کہ ڈاکومنٹیشن کو کریں، ڈیٹا بیس کو امپروو کریں، آٹومیشن کریں، اور کوئی تیسرا چوتھا رستہ ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا، لیکن اب جو ایک اور سوال ہے، ظاہر ہے وہ ٹیکس نیٹ، اور اس پہ آپ نے پہلے بھی بات کر لی، لیکن جن شعبوں پہ ٹیکس چھوٹ ہے، ہر دفعہ جب بجٹ آتا ہے تو ہم یہ بحث کرتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی ٹیکس چھوٹ ختم کر دی جائے گی. اس بار آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سی آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات چلتے رہے، جس طرح کی ڈسکشنز ہو رہی ہیں، کیا ہم تیار ہیں ٹیکس چھوٹ اور استثناء ختم کرنے کے لیے؟ کسی 2-4 شعبے جن کو ہم بڑھا سکیں، ٹیکس نیٹ میں لا سکیں؟ نہیں، دیکھیں، اب کوئی ایسا بڑا شعبہ نہیں رہ گیا ہے جس کے اوپر ہم ٹیکس چھوٹ دے رہے ہیں. اور اب جو مطلب یہ بات بھی اب ریلیونٹ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی ایسا چیپٹر ہے جو ٹیکس کی ایگزمپشن میں ہے. ہم نے لاسٹ ایئر ایکسپورٹ کو بھی پریزرپٹیو سے نکال کے ٹیکس کر دیا تھا. تو اب میں نہیں سمجھتا کہ یہ بھی کوئی ریلیونٹ سبجیکٹ ہے. صحیح. تو اب جو ہے وہ بجٹ کی اوورآل جو اس وقت جو ہماری اکنامک آؤٹ لک جو رپورٹ آئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیسا بجٹ آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ اور کیا جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں شبر صاحب کہ پچھلے کچھ عرصے میں کچھ نئی پالیسیاں، کچھ ہم نے ریونیو کے ڈپارٹمنٹ پہ کوئی الگ کیا تھا، ان کا کوئی اثر ہوا ہے، کچھ فائدہ ہوا ہے؟ دیکھیں، آپ آئی ایم ایف کی رپورٹ جو 2025 کی انہوں نے مئی میں ریلیز کی ہے، جی. وہ رپورٹ ویب سائٹ پہ موجود ہے، وہ نکال کے پڑھ لیں تو تقریباً 99% بجٹ وہ ہوگا جو آئی ایم ایف کی رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے. صرف فرق یا چینج یہ ہوگا
کہ ہمارا جو ڈیٹ سروسنگ تھا وہ 9,700 تھا لاسٹ ایئر، اور وہ اب اس کیونکہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ ڈاؤن ہو گیا تو وہ تقریباً 8,700 ہوگا. تو وہ جو ہمارے پاس 1,000 بلین بچے گا اس میں سے ہم 600 بلین ڈیفنس کا خرچہ بڑھا لیں گے، اور باقی بجٹ وہی ہوگا جو آئی ایم ایف کی بورڈ میں لکھا ہوا ہے. اس میں کوئی 5 سے 10% چینج ہوگی، باقی سب کتابی باتیں ہیں، اس کی کوئی ریلیونس نہیں ہے. آئی ایم ایف والے اپنا بجٹ اپنی رپورٹ میں دے چکے ہیں جو ہمیں کمپلائی کرنا پڑے گا. جو تنخواہ دار طبقے کے ٹیکس میں چھوٹ کی کوششیں ہو رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ونڈو ہے اتنی کہ ہم کو ریلیف؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ تنخواہ دار طبقے کے جو درمیان میں جو کچھ سلیبز ہیں اس میں کوئی تھوڑا ریلیف ملنے کا چانسز ہے، وہ ہو جائے گا، مگر کوئی بہت بڑا تبدیلی میں نہیں دیکھ رہا. میرے جو بنیادی تبدیلی ہمیں چاہیے کہ ہم سلیب جو ہے وہ 6 لاکھ سے بڑھا کر 12 لاکھ کریں، کیونکہ انڈیا میں اس وقت 12 لاکھ کا سلیب ایگزیمشن ہے، اور اگر ان کا ڈالر پیرٹی لگائیں تو تقریباً 36 لاکھ ہوتا ہے. تو پاکستان میں یہ بہت بڑی غلطی ہم کر چکے ہیں کہ ہم بنیادی جو سیلری کا بیس ریٹ ہے وہ ہم نے بہت لو رکھا ہوا ہے. 6 لاکھ کا مطلب ہوتا ہے 50,000 والے سیلری والے کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیکس سسٹم میں آئے گا، جو کہ بڑھ کے کم از کم 12 سے 15 لاکھ ہونا چاہیے، جو ہم نے نہیں کیا ہے. یہ چانسز ہونے چاہیے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ یہ 6 لاکھ والے سسٹم کو ریوائز کرنے جا رہے ہیں. بٹ دیکھیں کیا ہوتا ہے، مگر یہ میرے لیے بہت بڑا ایشو نہیں ہے. میرے لیے یہ سوال ہے کہ ٹیکس کا ریٹ جو سیلری پر ہے وہ اگر 25% سے زیادہ ہوگا تو پاکستان میں کبھی ٹیلنٹ ریٹین نہیں ہو سکے گا. ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ پاکستان میں سیلری کا ٹیکس ریٹ جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے. تو کوئی آدمی پاکستان کے حالات کی خرابی بھی دیکھے گا، پاکستان کی پریشانیاں بھی دیکھے گا، اور ٹیکس بھی زیادہ دے گا، تو کوئی جوان آدمی، ٹیلنٹڈ آدمی پاکستان میں کیوں رہنا پسند کرے گا؟ بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. ایک آخری چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، تھوڑی سی اس پہ وضاحت کیجئے، ہمیں گائیڈ کیجئے، آپ ایکسپرٹ ہیں اکنامک میٹرز کے. پاکستان نے ایک کرپٹو کونسل کا قیام جو ہے اس کا اعلان کیا، ہم نے ایک وزیر مملکت بنا دیے، اور انہوں نے کل کہا جی کہ اس کو جو سرکاری کرنسی بنانے کا جو فیصلہ تھا، نہ بنانے کا فیصلہ تھا، وہ بھی تبدیل ہو گیا. لیکن آج وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک نے کہا جی کہ کرپٹو کرنسی کے کاروبار پر ملک میں پابندی عائد ہے. اور بہت سارے جو ممبرز تھے قائمہ کمیٹی کے، خزانہ کی جو قائمہ کمیٹی ہے، ان کا یہ خیال تھا کہ اس سے مسائل پیدا ہوں گے. یہ جو کرپٹو کا معاملہ ہے، اس میں سمگلنگ، اس میں بلیک منی کے ایشوز. تو آپ اس پورے پیراڈائم کو جو ہم نیا انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اس میں واقعی انویسٹ کرنا چاہیے؟ کیونکہ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ شاید $1 ملین ہم اس میں انویسٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں جو ہم نے کرپٹو کونسل بنائی ہے. دیکھیے، میرا ذاتی طور پر ویو ہے، پرسنل، بالکل ٹوٹل پرسنل ہے. میں کرپٹو کرنسی کا فیور نہیں کرتا، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ ہمیں ٹائم ضائع کرنا چاہیے. جو پاکستان میں لوگوں کا ارج ہے پاکستان سے پیسے باہر بھجوانے کا، اور جو پاکستان سے باہر دبئی کا کاروبار چل رہا ہے، تو یہ کرپٹو کرنسی جس دن آپ کھولیں گے تو آپ ایک نیا حوالے کا اسکینڈل کھولیں گے. اور جو بھی اس کو ریکمینڈ کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کی حوالے کی مارکیٹ سے، فورن ایکسچینج کی مارکیٹ سے واقف نہیں ہے. یہ پنڈورا باکس کھولنے کا کوئی لاجک نہیں ہے، اس کو فوراً امیڈیٹلی بند کر دینا چاہیے. صدر ٹرمپ کے ساتھ ہم نے اپنے تعلقات کو اگر بہتر کرنا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا پڑے گا. شوق پورا کر لیں، یہ ایک نیا اسکینڈل آئے گا. آپ میرے سے 2 سال بعد بات کر لیجئے گا. یہ نیا اسکینڈل ہے، میں اس دروازے میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس طرح کی باتیں سننے کا، نہ کرنے کا.